ہماری مسجد میں آ کے کوئی بم مارے اور نمازیوں کو شہید کر دے تو ہم خاموش رہیں؟ بالکل بھی یا ہمارے امام بارگاہ ہے، یا ہماری مسجدیں ہیں، یا ہمارے مقدس مقامات ہیں، یا ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، سکولوں پہ ایجوکیشن کو تباہ صرف نہیں کیا جا رہا، بچوں کو ہماری نئی نسل کے اوپر کو بم مارے تو کیا ہم کو چوڑیاں پہنائیں گے آگے، یا ہم خود چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہیں کہ ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے یا ان کو ہار ڈالیں گے؟ ایسا کام جو ہماری ریاست میں منتشر کرنے کے لیے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے کرے گا، ہم ہر وقت مستعد اور تیار ہیں۔ ایسی دہشت گردی جو یہاں پھیلے گی اس کو ہم بالکل نہیں پھیلنے دیں گے کہ 40 سال تک ان افغان مہاجرین کو ہم انسانی ہمدردی کے تحت یہاں پہ رکھتے ہیں تو اس وقت تو کوئی نہیں بولتا۔ السلام علیکم، میں محمد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل۔ ہیومن رائٹس کی جانب سے ہمیشہ سے پاکستان میں جب بھی دہشت گردی کے خلاف کوئی آپریشن کیا جاتا ہے تو اسے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ نہ صرف ہیومن رائٹس بلکہ عالمی میڈیا بھی اس پروپیگنڈے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ عالمی میڈیا اور ہیومن رائٹس کی تنظیمیں جو ہے یہ تب بات کیوں نہیں کرتی جب ان دہشت گردوں کی جانب سے مساجد کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جب ان دہشت گردوں کی جانب سے معصوم شہریوں کو سر عام بازاروں میں نشانہ بنایا جاتا ہے، جب ان دہشت گردوں کی جانب سے اسکول میں پڑھنے والے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے؟ کیا یہ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں واقعی انسانی حقوق کے لیے کام کر رہی ہے یا پھر ان کے پیچھے مقاصد جو ہیں وہ کچھ اور ہے؟ ان تمام تر چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر عبد الماجد وٹو صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بتائیے گا کہ ہیومن رائٹس تنظیموں کی جانب سے کیا دہشت گردوں کے حق میں انسانی حقوق کے نام پر لوگوں کے دلوں میں ہمدردی نہیں پیدا کی جا رہی، نرم گوشہ نہیں پیدا کیا جا رہا؟ یہ جو دوہرا معیار ہے نا، کسی کے لیے کچھ کسی کے لیے کچھ، اس کو انسانی ہمدردی کا نام تو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اپنے مفادات اور اپنی اجارہ داری قائم کرنا، اور ہماری ریاست میں ہمیں اپنے اداروں، اپنی فوج، پاک افواج کے خلاف کرنا، یا دوسرے لفظوں میں پاک فوج اور عوام کے آپس میں نفرت پھیلانے کا ذریعہ تو ہو سکتا ہے۔ انسانی حقوق کا اس میں یہ جو بیانیہ اوپر سے آ رہا ہے، جو مغربی میڈیا کی طرف سے آ رہا ہے یا مغربی طاقتوں کی طرف سے بیانیہ آ رہا ہے، اس بیانیے میں انسان کا لہو کیا برابر نہیں ہے؟ اگر وہ لہو غزہ میں بہے تو کیا وہ انسان کا نہیں ہے؟ یہ مارچ کے ابتدا میں ہی 70,000 شہادتیں اگر ہوئی ہیں تو وہ انسان نہیں ہیں؟ وہاں پہ خون بہے تو انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش، اور وہاں پہ اگر بچوں کا قتل ہو، ہم تو اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارے ہاں تو اگر جنگ میدان کارزار بھی ہو تو اس میں خواتین اور نابالغ بچوں کو سختی سے منع کیا جاتا ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں کہنا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور غزہ میں اگر شہادتیں ہو رہی ہیں تو وہاں 75% عورتیں اور بچوں کا خون بہہ رہا ہے، وہاں وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کدھر ہیں؟ وہی اگر، اور پھر دوسرا ظلم دیکھو کہ ایجوکیشن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تعلیمی کہ اداروں جو کو نشانہ بنیادی بنایا جا حق رہا ہے انسان کا، تعلیمی ادارے تباہ کر کے تعلیم سے دور رکھا جا رہا ہے، اور پھر جو انسان کا بنیادی حق ہے، چاہے وہ آپ کا قیدی ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی آپ نے پانی اور خوراک مہیا کرنا ہے، غلاموں کو بھی پانی اور خوراک مہیا کرنا ہے، اور جہاں پہ آپ اس کو فاقہ کشی کی طرف لے جائیں جان بوجھ کر، فاقہ کشی کے اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے، تو یہ کہاں کہ انسانی ہمدردی اور انسانی حقوق آ گئے۔ اس کو اگر آگے لے کے چلیں تو آپ تہران کی صورتحال دیکھیں تو 240 مقامات جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو پیور سویلین اور عوامی ہیں، اور اس میں تعلیم کے اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، نرسنگ اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہاسپٹل جہاں مریض ہیں، مریض کا تو جنگ کی حالت میں بھی احترام ہوتا ہے کہ مریض کو سائڈ پہ کر دیا جائے یا زخمی کو سائڈ پہ، ہسپتالوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، وہاں پہ یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کیوں نہیں بولتی؟ یہی افغان جس کو ہم نے 40 سال تک 40 لاکھ افغانیوں کو، یہ دنیا کا سب سے بڑی پناہ، دنیا کے سب سے لمبی پناہ، کہ 40 سال تک ان افغان مہاجرین کو ہم انسانی ہمدردی کے تحت یہاں پہ رکھتے ہیں تو اس وقت تو کوئی نہیں بولتا، اور ماضی قریب میں انہی افغانیوں کو آپ نشانہ بناتے ہیں، وہاں انسانی ہمدردی کہاں گئی، انسانی حقوق کہاں گئے؟ ان کو
اس حالت میں، زخمی حالت میں، بے سر و سامانی کی حالت میں ہم پناہ دے رہے ہیں. آج ہم اگر اپنے تحفظ کے لیے، کیا کسی ریاست کو اپنے تحفظ کا حق نہیں؟ کیا ہماری آرمی جو ہے وہ ہمارے اپنی عوام کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں پیش کر رہی ہے؟ جوان اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں. اپنی ریاست کا تحفظ کیا نہیں ہے؟ اسلام بھی اپنی ریاست کا تحفظ کہتا ہے. اور عالمی قوتوں میں، اور جو جنیوا کی جو کانفرنس تھی، اس کو آپ پڑھ کے دیکھیں. کیا ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے بالکل ایسے ہی ہے. ہماری آرمی اپنی عوام کا تحفظ کریں، اپنی ریاست کا تحفظ کریں، اپنی جغرافیائی حدود کا تحفظ کریں؟ اچھا سر، اس میں آپ یہ دیکھیں، ہم نے تہران کی بات کی، غزہ کی، ایران کی، مقبوضہ کشمیر کی بات کی. آج کی بات کرتے ہیں پاکستان کی. آج جو ایک تازہ ترین افسوسناک حادثہ پیش آتا ہے کہ افغانستان کی جانب سے خیبر پختونخوا میں جو سول آبادی ہے وہاں پر مارٹر گولے جو ہیں وہ برسائے جاتے ہیں. 2 بچوں سمیت 3 افراد جو ہیں وہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے اوپر جو ہیومن رائٹس ہیں ان کا بیان کیوں نہیں آتا؟ یہ تبھی بیان کیوں آتے ہیں جب دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہوتا ہے، جب وہ ہمارے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، معصوم بچوں کو نشانہ بناتے ہیں، مساجد کو نشانہ بناتے ہیں، تب ان کی آواز کیوں نہیں نکلتی؟ ہمیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس کے پردے میں یہ پالیسی جو ہے کہ یہ مسلمان کو کرش کرنے کی، خاص کر پاکستان کو کرش کرنے کی ہے. کہ پاکستان میں اگر دہشت گردی ہو، پاکستان میں اگر دہشت گردی ہو تو ان کو انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں. کہ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ہم تو ہمیشہ امن کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں درس بھی امن کا ہے، ہمیں درس مساوات کا ہے، ہمیں درس انسانی حقوق کا ہے. خطبہ حجت الوداع میں پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں سمجھا دیا کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی ترجیح نہیں، کسی عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پر کوئی ترجیح نہیں. انسان اپنے تمام انسانی حقوق کے تحت وہ برابر ہیں. تو ہمیں تو انسانی حقوق کا درس وہاں سے ملا ہے، اور اسی درس کو لے کر ہم پوری دنیا میں پھرتے ہیں. ہم امن کے جو ہے نا، امن کے لیے کوشاں ہیں، امن کے لیے سرگرم ہیں، امن کے لیے ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں. اگر اس چکر میں عالمی قوتیں یا باغی قوتیں، میں کہوں باغی قوتیں یا دوسری قوتیں، اگر اس چکر میں ہے نا کہ ہمارے درمیان میں یہ نفرت پھیلائیں گے کہ ہم اپنی آرمی کا ساتھ نہ دیں، ہم اپنے نوجوانوں کا ساتھ نہ دیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے. اس کی وجہ کہ یہ جو دو حدود ہیں نا، جغرافیائی حدود اور نظریاتی حدود. جغرافیائی حدود ہماری دنیا سے مضبوط، کیونکہ ہماری پاک آرمی پوری دنیا سے مضبوط. نظریاتی حدود ہماری دنیا سے موجود. نظریاتی حدود کے وارث علماء ہوتے ہیں، اور جغرافیائی حدود کے وارث ہمارے نوجوان ہیں. ہمارا سپہ سالار اس وقت وہ نظریاتی حدود کا محافظ بھی ہے اور جغرافیائی حدود کا محافظ بھی، حافظ قرآن ہے. اور جب نظریاتی حدود اور جغرافیائی حدود مل کے کام کرتی ہے تو ایک مضبوط طاقت بنتی ہے. تو کبھی بھی علماء اور پاک افواج یہ کبھی بھی نہ علیحدہ تھے، نہ علیحدہ ہیں، نہ علیحدہ ہوں گے. ہم مل کر ایسے بیانیے کے پیچھے نہیں لگیں گے کہ ہم اپنا تحفظ کریں تو لوگ یہ کہیں کہ یہ دہشت گردوں کو نہیں روکو، دہشت گردوں کو پروموٹ کرنا ہے، فلانا کرنا ہے، فلانا. ایسی باتوں پہ نہیں. انسانی حقوق کے تحت امن کے حوالے سے ہم مضبوط ہیں اور ہم اس کے لیے پیش قدمی کرتے رہیں گے. بالکل سر، اس میں آپ دیکھیں نا کہ اگر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ کی جائے تو پھر جو عام شہری ہے یہ ان کے حقوق کی خلاف ورزی بھی ہوگی کہ وہی دہشت گرد آ کے انہیں نشانہ بنائیں گے، کیونکہ ریاست کا پھر ریاست ہونے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. نہیں، یہ چیز ان کو کشمیر میں نظر نہیں آتی کہ کشمیر میں کتنے خون بہے، کشمیر میں 1 لاکھ سے اوپر کتنی شہادتیں ہوئیں، 11,000 کے لگ بھگ جو عزتیں برباد ہوئیں بچیوں کی، وہاں پہ یاد نہیں آتا. اور پچھلے کتنے عرصے سے مقبوضہ کشمیر جو ہے انسانی حقوق کسی حوالے سے بھی ان کو جو حقوق پورے مل رہے ہیں، وہاں پہ یہ چیزیں نظر نہیں آتی. وہاں پہ جب انڈیا کارروائی کرتا ہے، ہمارے مقبوضہ کشمیر میں کارروائی کرتا ہے، تو اس وقت تو یہ تنظیمیں خاموش رہتی ہیں، اس وقت تو نہ بیانیاں دیتی ہیں، نہ اس وقت اس کے لیے کوئی لاہ عمل ہوتا ہے. اگر ہم اپنے تحفظ کے لیے، کیا ہماری مسجد میں آ کے کوئی بم مارے اور شہداء نمازیوں کو شہید کر دے تو ہم خاموش رہیں؟ بالکل بھی. یا ہمارے امام بارگاہ ہے، یا ہماری مسجدیں ہیں، یا ہمارے مقدس مقامات ہیں، یا ہمارے تعلیمی ادارے ہیں. سکولوں پہ ایجوکیشن کو تباہ صرف نہیں کیا جا رہا، بچوں کو ہماری نئی نسل کے اوپر کو بم مارے تو کیا ہم کو چوڑیاں پہنائیں گے آگے، یا ہم خود چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہیں کہ ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے یا ان کو ہار ڈالیں گے؟ ایسا کام جو ہماری ریاست میں منتشر کرنے کے لیے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے کرے گا، ہم ہر وقت مستعد اور تیار ہیں. ایسی دہشت گردی جو یہاں پھیلے گی اس کو ہم بالکل نہیں پھیلنے دیں گے، اور ہر حوالے سے ہم چوکنے ہیں. اور اس کو اگر
وہ نام دیتے ہیں انسانی حقوق کا، کہ انسانی حقوق کے تحت ایک آدمی 100 مسجد میں شہید کر کے جا رہا ہے، وہ 100 شہید نظر نہیں آ رہا ہے، اس ایک کو اگر کچھ کہتے ہیں تو وہاں پہ انسانی حقوق نظر آ جاتا ہے۔ یہ کیسا بیانیہ ہے، یہ کیسا دورہ معیار ہے، یہ کیسے انسانی حقوق ہیں کہ دوسرے ممالک میں اگر کسی جانور کو کچھ ہوتا ہے تو جو تنظیمیں، حقوق والی تنظیمیں تڑپتی ہیں، ہمارے ہاں بچوں کا خون بہہ رہا ہے، ہمارے مسلمان کے بچوں کا خون بہہ رہا ہے۔ غزہ کی حالت دیکھ لیں، اسرائیل نے کیا کیا ہے وہ دیکھ لیں، اب ایران میں دیکھ لیں کہ ایران میں بچے تڑپ رہے ہیں، خواتین زخمی ہوئی، تعلیمی ادارے برباد ہوئے، تو وہاں پہ دیکھ لیں، وہاں پہ خاموشی ہے۔ اور ہمارے اوپر اگر وہ لوگ جو احسان کا شر آ رہا ہے، وہی لوگ کہ جن کو ہم نے پناہ دی، وہی لوگ جن کو ہم نے سنبھالا، وہی لوگ جن کو ہم اپنا کلمہ کو بھائی سمجھ کے، اپنا بھائی سمجھتے ہوئے سب کچھ ہم ان پہ لوٹاتے رہے، آج اس احسانات کے شر آ رہے ہیں کہ وہی آج ہمیں کرش کرنے کے لیے تیار ہیں، وہی آج ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں۔ اگر وہ کل ہم ان کا تحفظ کر سکتے تھے، کل اگر ہم ان کو پناہ دے سکتے تھے، کل اگر ان کو ہم ساتھ دے سکتے تھے، تو آج ہم اس کا دفاع بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے اندر اتنی طاقت رکھتے ہیں، ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے سپاہ سالار اور ہماری پاک آرمی بھرپور طاقت رکھتی ہے ایسے دہشت گردوں کے ساتھ نمٹنے کے لیے۔ سر، زمینی حقائق سے ہمارے دیکھنے والوں کو آگاہ کرنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ کس طرح صرف اور صرف چند ٹکوں کی خاطر اور اپنا جھوٹا بیانیہ پروپوگنڈا بنانے کے لیے، سمپتھی گین کرنے کے لیے اور اپنے بزنس چلانے کے لیے ہمیشہ سے پاکستان میں پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں اور پاکستان کی جو عوام ہے ان کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے درمیان ایک ایسا پروپوگنڈا پیدا کیا جاتا ہے، ایک ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ افواج پاکستان، ریاست پاکستان اور جو عوام ہے پاکستان کی، ان کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ بڑھا دیے جائے۔ لیکن ہماری پاکستانی عوام جو ہے وہ اس چیز کو بخوبی سمجھ چکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپریشن بنیانو مرصوص ہو یا پھر آپریشن غضب للحق ہو، ہماری جو عوام ہے، ہم تمام پاکستانی اپنی افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔